بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واج الماقد، ماقد کا مطلب ہے کہ پخانے والی جگہ پہ درد ہونا، یہ تڑپا دیتا ہے، نہ کوئی بندہ کہیں آرام سے بیٹھ سکتا ہے، نہ موٹر سائیکل آسانی سے چلا سکتا ہے، نہ کرسی پر بیٹھ سکتا ہے، اور ہر وقت اس کے لیے آخر بیٹھنا تو ہوتا ہے انسان نے کام کرنے کے لیے، بہت کاموں کے لیے، تو بیٹھنا اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، جس کے مقد پہ پخانے کی جگہ پر درد ہو رہا ہو، اور یہی درد بگڑ کر بعض اوقات وہاں مسے نمودار ہو جاتے ہیں، بواسیر ہو جاتی ہے، بعض اوقات جو ہے وہ خون آنے لگتا ہے، یہی چیزیں بگڑ کر بعض اوقات یہ چیز بگڑ کر بغندر کا صورت اختیار کر لیتی ہے، ناسور مقد کا، اگر کہ وقت اس کا علاج نہ کیا جائے۔ تو اس کا جو علاج یہ علامت عضلاتی تحریک میں بھی ہو جاتی ہے، غدی عضلاتی تحریک میں بھی ہو جاتی ہے، بواسیری زہر سے بھی ہو جاتی ہے، اور سوزاکی زہر سے بھی ہو جاتی ہے۔ جو مریض میرے کو واجہ الماقد کا آیا، اس کی میں نے نبض دیکھی، طویل تھی، عزیز تھی، درمیان میں تھی، تو وہ غدی عضلاتی نبض تھی۔ میں نے جو اس کا علاج کیا، غدی صافی مسل، اسے قبض بھی تھی، ایک گولی صبح دوپہر شام، اعصابی مسل ایک گولی صبح دوپہر شام، اکثیر ہیپاٹائٹس ایک گولی صبح دوپہر شام، اکثیر ہلدی ایک گولی صبح دوپہر شام، یہ علاج کیا گیا۔ ساتھ غدی صافی غدی اور صافی عضلاتی اغذیہ دی گئیں، مسالہ جات بھی کالی مرچ، ہلدی، ادرک، لہسن، دھنیا، زیرہ، سفید نمک یہ ڈالے گئے، سبز مرچ، سرخ مرچ، ٹماٹر، گنڈے، پیاز وغیرہ نہیں ڈالے گئے اس میں، سالن میں دیسی گھی میں تیار کیا گیا۔ تو اللہ کے لطف و کرم سے مقد کا درد جو ہے، پخانے والی جگہ کا درد جو جاتا رہا، مریض نے سوکھ کا سانس لیا، وہ شفا یاب ہوا۔ اب مجربات جو ہیں، غدی صافی مسل میں سونڈ 5 تولہ، نشادر 2 تولہ، کالی مرچ 1 تولہ، سرا مکھی 8 تولہ، رحمت سارا 1 تولہ۔ ساری دوائیاں صاف کر لیں، سرا مکھی کی ڈنڈیاں نکال دیں، صرف پتے رکھیں، اور ساری ادویہ کو اچھی طرح گرائنڈ کر کے تھوڑا سا پانی ڈال کے نخودی گولیاں بنا لیں، یہ بن گئی غدی صافی مسل۔ اس کی ڈوز ہے 1 گولی صبح دوپہر شام۔ اعصابی مسل میں اسارہ ریمند 1 حصہ، سہاگا 7 حصے، ملٹھی 8 حصے، یعنی اگر اسارہ ریمند 10 گرام ہے تو سہاگا 70 گرام ہوگا اور ملٹھی 80 گرام ہوگی۔ تینوں ادویہ کو اچھی طرح گرائنڈ کر کے باہم وزن کر کے ملا لیں، اور گوند ڈال کے نخودی گولیاں بنا لیں، یہ بن گئی اعصابی مسل، 1 گولی صبح دوپہر شام۔ اکثیر ہیپاٹائٹس، ہلدی اور شیر مدار تازہ، ہلدی اور برگ مردار تازہ، آگ کے پتے لے لیں تازہ، ان کے ہم وزن ہلدی لے لیں، ہلدی کو گرائنڈ کر لیں، پتے چٹھو وٹے میں ڈال کر خوب کوٹیں اور ہلدی ڈالتے جائیں، جب پتوں اور ہلدی کا پیسٹ سا بن جائے پھر کسی چیز پر کھلار کر اسے 1-2 دن سائے میں رکھیں، پھر دھوپ میں رکھ کر خشک کر لیں، پھر اسے گرائنڈ کر کے گولیاں بنا لیں، کالی مرچ کے برابر 1 گولی صبح دوپہر شام، یہ بن گئی اکثیر ہیپاٹائٹس۔ اکثیر ہلدی میں ریٹھا جو ہے وہ 100 گرام، ہلدی 300 گرام، تینوں کو اچھی طرح گرائنڈ کر کے بالکل معمولی سا پانی ڈال کے نخودی گولیاں بنا لیں، یہ بن گئی اکثیر ہلدی، یہ 1 گولی صبح دوپہر شام۔ تو اس سے اللہ کے لطف و کرم سے مریض کو جو پخانے کی جگہ پر شدید درد تھا اور جس نے تڑپا رکھا تھا، پریشان کر رکھا تھا، اسے شفا ملی، بشرطے کہ حاضرین میں سے جو بھی اسے آزمانا چاہے اس کے غذا کا جو میں نے بتائی ہے خاص خیال رکھے، انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی، شفا سے مالا مال ہوں گے۔ اللہ حافظ۔